بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے توہین الیکشن کمیشن کا، آج ایسا کیا ہوا کہ جو معزز ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ جیل نہیں گئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں عدالت لگا لی، اور وکلا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جیل میں سماعت ہوگی کہ الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی، چونکہ بڑی خوشی اور بڑے فخر اور بڑے حوصلے کے ساتھ ممبران الیکشن کمیشن 3-4 تاریخوں پر جیل گئے۔ پچھلی جو تاریخ تھی توہین الیکشن کمیشن کیس میں، اس میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ جس کے بعد آج معزز جو ممبران ہیں انہوں نے ہمت ہی نہ کی اور انہوں نے بہتر نہ سمجھا وہاں جانے کا، جیل جانے کا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں، اور آج باقاعدہ طور پر دوران سماعت انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ عمران خان نے چنگی نہیں کی تھی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر۔ ایسا کیا عمران خان نے کیا کہ نہ معزز ممبران آج جیل گئے، نہ معزز ممبران نے آج اس کے اوپر برہمی کا بھی اظہار کیا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جب پیش ہوئے تو ان کے ساتھ بھی آج خوب تلخ کلامی ہوئی ہے ممبران الیکشن کمیشن کی، اور جو ہے اپنے وکیل ہے عمران خان کے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کے نشان چھیننے کا سارا ملبہ قاضی فیض عیسیٰ بینچ پر ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن نے آج۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جب جس ملک میں فرد جرم عائد ہونا ہو اور عدالتی نظام یہ ہو کہ ملزم فرد جرم تب سائن کرتا ہے جب وہ یہ کہے کہ بھئی میرے خلاف جو الیگیشنز ہیں مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے، اور سمجھ آنے کے بعد میں یس یا نو کہوں گا، اور پھر وہ دستخط کرتا ہے۔ دستخط اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ ملزم کو جو چارج ہے اس کے اوپر اس کی سمجھ آ گئی ہے، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ڈیوٹی ہوتی ہے عدالت کی کہ وہ اس بندے کو سمجھائے، وہ اس بندے کو پہلے ایکسپلین کرے، اور جب عدالت کو یہ تسلی ہو جائے کہ چارج کی سمجھ آ گئی ہے تب ہی یس نو جواب جو بھی ہو اس کے بعد دستخط کیے جاتے ہیں۔ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کا فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے کل جاری کیا ہے، اور اس میں خود لکھا ہے کہ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم پر دستخط ہی نہیں کیے، یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ تو جب دستخط نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فرد جرم عائد ہوئی ہی نہیں ہے، اور یہ جو ساری کی ساری نہ وکلا تو موجود تھے نہیں، عمران خان کے وکلا اس دن موجود نہیں تھے، ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور صرف عمران خان وہاں پر موجود تھے۔ اب پہلے میں آپ کو 3 جنوری کا یہ آرڈر ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے آج کی سماعت پر اور پھر قاضی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں کہیں۔ یہ آرڈر، یہ چارج شیٹ ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران احمد خان نیازی ڈیورنگ پریس کانفرنس پبلک گیدرنگز آن 12 جولائی 2022، 18 جولائی 2022، 21 جولائی 2022، 27 جولائی 2022 اینڈ 13 اگست 2022۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جب عمران خان نے وہ الیکشن ہونے تھے، اور عمران خان نے ضمنی الیکشن جیتے تھے اور مختلف جگہوں پر جلسہ بھی کیا تھا، اور عمران خان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی اور جو الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی گئی۔ اب یہ چارج شیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ مسٹر عمران احمد خان نیازی، آپ نے دوران پریس کانفرنس اور پبلک گیدرنگ ان تاریخوں پر past derogatory and contemptuous remarks against چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، آپ نے ان مواقع پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف حد تک آمیز اور توہین آمیز ریمارکس پاس کیے اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، wherein you by your words, gestures and tone not only defamed and scandalized چیف الیکشن کمشنر، نہ صرف انہوں نے اسکینڈلائز کیا چیف الیکشن کمشنر کو، بٹ آلسو ٹینڈرڈ ٹو برنگ دا چیف الیکشن کمشنر انٹو ہیٹریڈ، اور آپ نے نفرت پھیلائی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، ریڈیکل اینڈ کنٹیمپٹ اینڈ دیئر بائی کمیٹڈ کنٹیمپٹ آف دی چیف الیکشن کمشنر ود ان دی میننگ آف آرٹیکل۔ اس طریقے سے آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی ہے ود ان دی میننگ آف آرٹیکل 2042 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ وہ کنٹیمپٹ جو آئین پاکستان میں آرٹیکل 204 میں کنٹیمپٹ کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے، وہ کنٹیمپٹ آپ نے کی ہے چیف الیکشن کمشنر۔ اب وہاں یہ صرف اس بنیاد پر فرد جرم اڑ جائے گی، اور یہ چیلنج ہونے جا رہی ہے چونکہ تحریری فیصلہ اب آیا ہے، صرف اس بنیاد پہ فرد جرم اڑ جائے گی کہ آئین کا آرٹیکل 204 وہاں لکھا ہوا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ،
کورٹ کو آگے ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا گیا ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ۔ سیشن سول کورٹ کے جج کی بھی توہین آرٹیکل 204 میں نہیں آتی، تو الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے، وہ کیسے چارج شیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کنٹیمپٹ کی جو ڈیفینیشن آتی ہے آرٹیکل 204 سب آرٹیکل 2 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود سیکشن 3 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس۔ اب جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 کا، اس میں بھی جو اس کا سیکشن 3 ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، اس میں بھی کورٹ یا جج کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر شامل نہیں ہے۔ جب وہ شامل نہیں ہے تو جناب والا آپ کہاں سے آئین کی تشریح کرتے ہوئے اپنی توہین کو آئین کے آرٹیکل 204 کے مطابق ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کی توہین کے ساتھ اس کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں، اور آپ باقاعدہ چارج شیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے توہین کی ہے، توہین چیف الیکشن کمشنر، وہ جناب یہ جو آرٹیکل آئین کا ہے اور یہ قانون کا ہے، اس کے مطابق آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے آف دس کمیشن انڈر سیکشن 5 آف دی جو وہ سیکشن 5 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا، اور آگے بائی ورچو آف سیکشن 10 آف دی الیکشن ایکٹ 2017۔ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 اس کو عمران خان نے چیلنج کیا ہوا ہے اس سیکشن 10 کو، کہ جی انہوں نے سیکشن 10 میں لکھ دیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر کی توہین بھی بالکل ویسی ہوگی جیسے سیکشن 5 کنٹیمپٹ آرڈیننس کا ہے اور آرٹیکل 204 ہے۔ اس بنیاد پر فائنل کارروائی سے روکا ہوا ہے جسٹس جواد حسن صاحب نے، اور انہوں نے یہ بینچ بنایا تھا اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جی آپ نے یہ گیدرنگ تھی، آپ نے وہاں گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اور اب آپ کے خلاف اس آئین کے آرٹیکل، اس کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت کارروائی ہو رہی ہے۔ ریڈ ود رول 4 آف دی الیکشن رولز 2017 دی ریکارڈ ان دس ریگارڈ پروکیورڈ فرام پیمرا، کہ جی اس بابت ہم نے پیمرا سے ریکارڈ حاصل کیا۔ والیومز آف کنٹمپچوس اینڈ ڈیروگیٹری ریمارکس اینڈ آلسو پراپر پروف دیٹ یو ہیو اینڈ آلسو پروف، جب ثابت ہو گیا تو فرد جرم کاہے کی آپ لگا رہے ہیں؟ جب آپ نے ورڈ استعمال کر دیا آلسو پروف، جب آپ نے پروف کا ورڈ استعمال کر دیا تو ابھی تو فرد جرم لگائی جاتی ہے۔ فریمنگ آف چارج یہ مراد ہوتا ہے کہ بھائی آپ پر یہ الزامات ہیں، پہلے تو آپ یہ بتا دیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ جب وہ کہتا ہے غلط ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے کہ وہ پروو ہوں یا ڈس پروو ہوں اس پر ایویڈنس شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے چارج شیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ان دس ریکارڈ پروکیورڈ فرام پیمرا سپیکس والیوم آف کنٹمپچوس اینڈ ڈیروگیٹری ریمارکس اینڈ آلسو پروف دیٹ یو ہیو کمیٹڈ دی کنٹیمپٹ آف دی چیف الیکشن کمشنر۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس بنیاد پر یہ جو چارج شیٹ ہے یہ اڑ جائے گی، کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی ہے، ثابت ہو گیا تو پھر لگا دیں پھانسی، پھر سزا دے دیں، پھر آپ کو ٹرائل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے ورڈ پروف استعمال کر دیا، حد ہو گئی ہے۔ ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ آپ نے عدالتوں کی بھی میں آپ کے سامنے کتنے کیسز میں فرد جرم پڑھ کے سنائی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت لکھ دے جی کہ آپ کے خلاف تو پروو ہو گیا، جو پروو ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن نے مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر دیا کہ جناب یہ پروو ہو گیا۔ اور پھر قانون کہتا ہے نو ون کین بی جج آن ہز اون کاز، کہ کوئی اپنے معاملے کا، اپنے مسئلے کا، اپنے کیس کا جج نہیں ہو سکتا۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی گستاخی ہوئی اور الیکشن کمیشن اس میں جج ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا وی ہیئر بائی ڈائریکٹ دیٹ یو بی ٹرائیڈ بائی دس کمیشن آف دی ابو سیڈ چارج certified that the charge has been framed, read over and explained to the accused in the court. Let his statement be recorded in this regard. Islamabad. Have you heard and understood the charge? کہ آپ نے کیا چارج سن لیا اور سمجھ لیا؟ آگے جو کالم بنا ہوا ہے یس نو کا وہ خالی ہے۔ عمران خان نے جواب ہی نہیں دیا، جب جواب نہیں دیا تو چارج کہاں سے آ گیا؟ ڈو یو پلیڈ گلٹی ٹو دا چارج؟ خالی۔ ڈو یو ہیو اینی ڈیفینس ٹو میک؟ خالی۔ نیچے عمران احمد خان نیازی ڈیٹڈ ابو چارج واز ریڈ اوور اینڈ ایکسپلین ٹو دی رسپونڈنٹ ہی کیئرفلی ہیئرڈ دی کنٹینٹس آف دی چارج بٹ ڈینائڈ ٹو پٹ ہز سگنیچر آن اٹ، لیکن انہوں نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سی چارج شیٹ ہے جس کا جب ملزم کا یس یا نو میں جواب ہی نہیں ہے، جب اس نے چارج شیٹ پر دستخط ہی نہیں کیے، تو یہ تو یہیں پہ ان کا جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے وہ بڑھ گیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اور وہ میں نے آپ کو جو دو بلنڈر بتائے ہیں، انہوں نے پروف کا ورڈ استعمال کر کے اپنی چارج شیٹ ہی
ابھی ہے چارج شیٹ اور اس میں ورڈ استعمال کر رہے ہیں ججمنٹ کا کہ پروو ہو گیا، اور دوسرا جو آرٹیکل 204 کا حوالہ دے رہے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کبھی بھی ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج نہیں ہو سکتا۔ آئین نے کورٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا کہ یاد رکھیے گا آرٹیکل 204 میں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور جج کی نہیں ہے، وہ صرف جج آف دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ہے۔ وہاں چیف الیکشن کمشنر کا جب ورڈ نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے تئیں یہ تشریح کر سکتے ہیں کہ آپ آرٹیکل 204 کا حوالہ دے کے کہیں جی کہ جو آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے یہ اس ڈیفینیشن میں آتی ہے جو آرٹیکل 204 میں ہے، نہیں آتی، اور اس بنیاد پہ یہ اڑ جائے گا۔ آج سماعت ہوئی تو پچھلی سماعت ہوئی جیل میں، اور وہاں خبریں آئیں، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ بھی آپ نے الیکشن نہیں کروائے اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آج جب سماعت ہوئی تو آج دوران سماعت ہی شدید تلخ کلامی ہوگی الیکشن کمیشن ممبران میں اور عمران خان کے وکلاء میں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز کی سماعت ہوئی۔ اسد عمر کی حد تک کیس ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ عمران خان بھی سیاست چھوڑ دیں، توہین بھی جو کچھ کہا وہ سارا معاف ہو جائے گا، لیکن سیاست کریں گے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا کہ آج سماعت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب آج سماعت ہے؟ آج صبح ہمیں ٹی وی سے معلوم ہوا کہ آپ جیل کی بجائے آج آپ نے الیکشن کمیشن آفس میں سماعت شروع کی ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لا آپ نے نوٹس کیا تھا؟ ڈی ڈی لا الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کہا جناب میں تھا وہاں پہ، کہ ہمارا کوئی وکیل موجود تھا، جب ہم موجود ہی نہیں تھے تو آپ نے اعلان کس کو ہوا میں سنا دیا؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اس کیس کو ملتوی کر دیں، آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا، اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا تو نہ سنائیں، خدا کا خوف کریں، اس کو ایڈجن کر دیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو کہا کہ ہم نے بلہ نہیں چھینا، آپ کو دیا، ہم نے آپ کو بلہ دیا نہیں تھا، اور بلہ چھینا ہے سپریم کورٹ نے، بلہ آپ سے واپس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ الیکشن کمیشن نے سارا ملبہ سپریم کورٹ پہ ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کو 2 سال ہو گئے، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، ہم اس کا اظہار نہ کریں، کیا ہم اس کا اظہار بھی نہ کریں؟ رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچہ ہوا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے وکلاء نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے، گالی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا۔ اب ممبران الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلی تاریخ پر جیل میں جو ہوا ہم اس پر خاموش رہے، جیسے جواب دہ یعنی رسپونڈنٹ عمران خان نے جیل میں ہمارے ساتھ کیا، ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہ کیا۔ اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی عمران خان نے نظام انصاف کے پلے ککھ نہیں چھوڑا جیل میں، پتہ نہیں عمران خان نے ایسا کیا کہہ دیا، اور جو خود نوٹیفیکیشن جاری کر کے دوڑے دوڑے تشریف لے جاتے تھے اڈیالہ جیل، آج انہوں نے الیکشن کمیشن میں ہی عمران خان کو نہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے، نہ ان کو بلایا، نہ ان کو سامنے لائے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں وہ کر لیا۔ تو اس پر جو وکیل تھے شعیب شاہین، انہوں نے کہا جی کہ بس وہی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تو ہمارے ساتھ ہم تو کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف تو کیس بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی بندوق اٹھا کے کرتے ہیں۔ یہ ممبران الیکشن کمیشن کے ریمارکس تھے۔ بہرحال 24 جنوری کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، نہ عمران خان کو پیش کروایا، نہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کے لیے انہوں نے آج تاریخ رکھی ہوئی تھی، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے 24 جنوری کروا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس جو چارج شیٹ ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں جب ممبران الیکشن کمیشن اور شعیب شاہین میں کافی تلخ کلامی بھی بار بار ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں آپ کا بلہ چھینا، آپ کا بلہ سپریم کورٹ نے واپس لیا ہے، اور آپ ایسے کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ انہوں نے کہا جی ہمارے 150 وکیلوں کو اور لوگوں کو آپ نے وہاں پر کر دیا ہے، رحیم یار خان میں آپ نے پرچے کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جب آپ ریٹرننگ افسران کو دھمکیاں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جو ہمارے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، اس پر بھی کسی پر کارروائی ہوئی؟ ہم تو ویڈیو لے کر گئے تھے، ہم تو دستاویزات لے کے گئے تھے، ہماری ویڈیو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، میڈیا دکھا رہا تھا تو کہتے ہیں جی ہم میڈیا دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنا کیس ثابت کریں؟ تو ہماری نہ آپ سنتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں۔ بہرحال 24 جنوری کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔